السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ. ناظرین، ہم آپ سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم یہ تفسیر لے کے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سارے عالم میں جہاں تک اردو ہندی بات ہوتی ہے وہاں تک یہ پیغام قرآن کا عام زبان میں پہنچے. تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 37 تک سورہ یوسف کی مکمل کر لیے تھے. آج کا درس آیت نمبر 38 سورہ یوسف سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں. ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر نہیں کرتے. ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ کو جاری رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے جیل میں ڈالنے جانے تک ہم نے اپنا درس کیا تھا. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ جیل میں گئے، ان کو جیل میں ڈالا گیا اور بلا کسی گناہ کی عوض میں ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور وہاں دو ساتھیوں نے، یعنی جیل کے ساتھیوں نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں تعبیر کرنے کا کہا. تو انہوں نے دین کی دعوت دی اور کہا کہ میں جو عام لوگ یہاں پر دین اختیار کیے ہوئے ہیں بت پرستی کی، اور یہاں پر جو شجر و حجر کی جو چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، سانپ کی، بچھو کی، جو بھی ان کے پاس معبود بنے ہوئے تھے، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. اور میں ان کے دین سے بیزار ہوں. ان کا دین، یہ لوگوں کا دین اور میرا دین الگ ہے. میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو ہے دین اختیار کیا ہوں، جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا. یہ انہوں نے بتایا اور یہ کہا تھا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تک تمہارا جو ہے خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یہ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ جاری ہوا ہے یہ آیاتیں کنٹینیو اسی میں بتائی گئی ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہم پر اور سب لوگوں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی شریک مقرر نہیں کیے، اور ایک اللہ ہی ہماری تمام ضروریات کو کفایت کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے ان بزرگ انبیاء اور اپنے باپ دادا کا حوالہ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء اور ان کی شریعتوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی. یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دین کی دعوت تھی، یہ بت پرست دنیا میں جو بھی شجر پرستی اور یہ چاند سورج کی پرستی، جہاں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش ہوتی تھی، وہاں تک بھی حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کے چرچے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے نسبت جوڑی اور کہا کہ میں یہ مصری جو دین ہے وہ دین سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو اپنے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہی چلتا ہوں، جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جاتا. یہاں تک کا بتایا گیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا کہا جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد؟ اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہاں پر انہوں نے دین توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ موٹے دماغ میں بات سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے رب متفرق ہیں، الگ الگ ہیں، یہ بہتر ہیں کیا ایک اللہ وحدہ لا شریک رب بہتر ہے؟ وہی بہتر نظام کو چلا رکھتا. متفرق کہنے کا مطلب یہی تھا کہ متفرق ہوں گے تو اس کے دل میں کچھ اور، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، تو یہ دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، تو یہ دنیا کا نظام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا ایک رب العزت کی ہی عبادت بہتر ہے. یہ ان کو نصیحت کی مثالیں دے کر کے.
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نظام فطرت کو سمجھانے کا یہ بہترین اسلوب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا۔ خاص طور پہ جو لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں انہیں اس دلیل سے اللہ کی وحدانیت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے جیل کے دونوں ساتھی بادشاہ کے ملازم تھے، ان کی اصلیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی ایک آدمی نے ایسے مشرکانہ عقائد گھڑ کر کسی معبود یا آستانے کے نام منسوب کر دیے، پھر یہ نسل بعد نسل ان کی اولاد میں منتقل ہوتے چلے گئے، اور بزرگوں کی اندھی تقلید نے ایسے عقائد کو مذہبی جامہ پہنا دیا۔ کسی نے یہ تحقیق کی زحمت گوارا نہ کی کہ الہامی کتابوں میں ان کی کچھ دلیل بھی نہیں ہے، دلیل بھی ہے یا نہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو مختلف نام تم خود ہی تجویز کر لیتے ہو، جیسے آج کے گمراہوں نے بھی تجویز کیے ہوئے ہیں، مثلاً بہت سارے آستانوں کے نام آج کے زمانے میں بھی گڑھ لیے گئے ہیں، جیسے مثلاً داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز وغیرہ۔ کیا ان کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں مل سکتی ہے؟ مفسرین نے ایسے بیان کیا۔ دیکھیے یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی دلیل ما قبل بھی نہیں ہے، ما بعد بھی نہیں ہے، مگر یہ لوگ جن جن کو ناموں سے پکارتے ہیں یہ سارے کے سارے نام انہوں نے، ان کے آبا و اجداد نے گڑھ لیے ہیں، نسل در نسل یہی چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہانیاں، قصوں کی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں، بس اب وہ قصے کہانیاں بول کر کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے اپنے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چلو بھائی ان کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر غلے لوٹنا ہی ہے نا، اپنی جیبوں میں اپنے جہنم کے پیٹ کے جہنم کو بھرنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ اگرچہ کہو کہ کسی بابا کو دکشنا اور یہ سب نہیں ملے گا، بس تم اسی طرح کرو، تو وہ بغیر دکشنا کے کیا کرتا ہے دیکھو، یہاں بغیر نذرانوں کے کیا کرتا ہے دیکھو۔ تو یہ سب مال کھانے کے باطل طریقے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کو شریک کروایا جاتا ہے، باضابطہ ان کو نام ندا لگا کر کے ان کے ناموں کے ساتھ یا فلاں کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے جو مشرکین ہیں کہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ مشرکی تھے، اور اس سے ما قبل ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے مشرک تھے جن کے ناموں کو پکارا جاتا تھا، ود کو، سوا کو، یغوت کو، یعوق اور نصر کو۔ یہ جو پنجتن پاک کے نام تھے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، یہ ناموں کے علاوہ کیا تھا؟ اور یہ نام جو تھے نا، یہ کسی کے کوئی حاجت اور مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مر چکے تھے، یہ اس زمانے کے بزرگان دین تھے، بزرگ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ پھر بھی نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو عبادت کے لائق سمجھا اور ان کو اپنا سفارشی ٹھہرایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردے سن نہیں سکتے، جو خبروں میں پڑھے ہیں وہ سن نہیں سکتے، قرآن کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں، پھر بھی آج لوگ پتہ نہیں کس دین پر عمل کر رہے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ تو یا تو وہ دین پر عمل کرنا چھوڑ دی جائے، یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دیا، ورنہ یہ لاکھ اگرچہ پوری دنیا بھی یہ عمل کرے جو قرآن و سنت نے نہیں بتایا، تو بھی تو وہ اسلام نہیں کہلائے گا، پوری دنیا بھی نہ کرے۔ جو قرآن و سنت ہے، ایک آدمی بھی اگرچہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا، وہی اسلام ٹھہرا گا، وہی مسلمان ٹھہرے گا، یاد رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قبل لوگوں کے بتا کر کے اس امت کو اور آنے والے کروڑوں لوگوں کو، آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ یہ سارے کے سارے نام ہیں، ان کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے۔ مردہ پرستی ہو، بت پرستی ہو، جو بھی پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو حق ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے جو ہمارے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اب وہ دو ساتھیوں کو یہ دین سمجھانے کے بعد، جب وہ لوگوں کا دل شرک سے پاک ہو گیا اور سمجھ گئے، باتیں سمجھا رہے تھے،
تو جب قید کے ساتھیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر جو ان دونوں نے دیکھی تھی اس کا جواب دینا ہے، اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا تو اسے سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب دو لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ فارغ ہو کر کے یہاں سے چلا جائے گا اور زندہ بچ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ اپنے مالک کو خمر یعنی شراب پلائے گا۔ شراب پینے پر ہی ایک ملازم تھا اور دوسرا باورچی تھا نا، تو جو دوسرا تھا اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کو سولی چڑھائی جائے گی، جس نے اپنی سر پر روٹیاں لے جا رہا ہے اور پرندے اس کی روٹیاں نوچ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، تو اس کو یہ کہا گیا کہ تجھے سولی چڑھائی جائے گی، تجھے سولی دیا جائے گا اور تیرے جو ہے نا سر کو نوچیں گے، تیرے جسم کے گوشت کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا۔ تم میں سے ایک تو واپس اپنے کام پہ بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے کو سولی ہوگی اور پرندے اس کا گوشت نوچ کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ کہنے لگے ہمیں ایسی خواب آئی ہی نہ تھی، ہم تو ویسے ہی تعبیر پوچھ رہے تھے کہ اس قسم کی خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا اور پورا ہو کر رہے گا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو خواب دیکھے ہی نہیں، جو جس کو سولی چڑھانے والا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو خواب دیکھا ہی نہیں، اب جھوٹ موٹ اب بچنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید میں بچ سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، ختم، تجھے سولی ہوگی اور یہ آزاد ہو کر کے یہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یہ فیصلہ یہ قطعی فیصلہ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، ختم ہو کر رہے گا۔ وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكروني عند ربك فانساه الشيطان ذکر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے، کہا اپنے مالک بادشاہ سے میری بابت بھی ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے۔ اب ہوا یہ کہ جو رہا ہونے والا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بابت جو ہے یہ ذکر کرنا کہ مجھے بے گناہی میں یہاں پر لا کر قید کر دیا گیا ہے، میری رہائی کے متعلق ان سے دریافت کرنا اور میرے بارے میں میری تکلیف ان کو سنانا جب مالک کے پاس تم جاؤ گے۔ تو کیا کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کر لیا، مگر اس کو شیطان نے بھلا دیا۔ شیطان جو ہے اچھی چیزیں بہت جلدی بھلا دیتا ہے، تو شیطان نے اس کو مالک کے سامنے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو جو یوسف علیہ السلام نے بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، قید میں کوئی بے گناہ قید کاٹ رہا ہے۔ یہاں لفظ زن یقین کا مفہوم دیتا ہے، کیونکہ جب زن کے بعد ان آ جائے تو یقین کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گمان کرنا، مترادفات القرآن، مؤلف مولانا عبد الرحمن کیلانی۔ بضع 3 سے 9 کوئی سا بھی طاقت ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو شیطان نے بھلا دیا اس کے بعد کتنا عرصہ رہے تو اس کے بارے میں کیا بضع سنین، تو اس کو یہ مفسرین نے کہا 3 سے 9 سال کا کوئی سا بھی طاقت، مفسرین کے مطابق آپ کی مدت قید 9 سال یا 7 سال تھی، یعنی کہ 3 سے 9 سال کے درمیان میں کون سا بھی ہنسا لیا جا سکتا ہے، اس کو بضع سنین کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہ کہا کہ وہ 7 سال تک بلا کسی گناہ کے قید میں رہے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آگے اللہ فرماتا ہے وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ بادشاہ نے اس کے بعد خواب دیکھا، اور خواب کو ایک بار نہیں دیکھا بلکہ مسلسل اس کو خواب اس طرح کا گر رہا تھا، تو اس نے آخر تنگ آ کر کے مفسرین نے کہا کہ میں ایسا خواب دیکھا ہوں کہ 7 دبلی گائیں، لاغر گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو نگل رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں، اس کے بعد 7 بالیں جو ہے سوکھی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہے خواب تھا۔ بادشاہ اس خواب سے کافی پریشان ہوا، ملک بھر کے دانشور اور تعبیر بتلانے والوں کو اکٹھا کیے گئے اور انہیں خواب بتلا کر تعبیر پوچھی۔ اس بادشاہ کا نام الریان بن ولید بیان کیا گیا ہے۔ نام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی نام ہے۔ وہ چرواہے بادشاہوں ہکسوس کنگ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ
عربی النسل تھے اور فلسطین اور شام سے 2000 سال قبل مسیح مصر جا کر حکومت پہ قابض ہو گئے تھے۔ تفسیروں میں عموماً انہیں امالخہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غالباً یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت پذیرائی بخشی۔ تو اب بادشاہ کو مسلسل یہ خواب گر رہا تھا، تو اس نے درباریوں سے پوچھا کہ میرے خواب کی تعبیر تو بتلاؤ، رہے بہت پریشان ہوں میں یہ تعبیر۔ آگے اللہ فرماتا خالو اضغاث احلامی وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اضغاث جمع سغس، جس کے معنی گھاس کا گٹھا ہے، احلام جمع حلم، پریشان خواب ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ درباریوں نے اے بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کو خواب گر رہا ہے یہ پریشان خیالات ہے، اس کی کوئی تعبیر تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہم عاجز ہیں اس کی۔ یہ انہوں نے کہہ کر کے اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ معبرین یا جو بھی تعبیر بتانے والے تھے، جو بھی جادوگر تھے، جو بھی ان کے پاس علم تھا، وہ لوگ اس کا جو ہے تعبیر بتانے سے قاصر رہ گئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ، ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ دیکھیے اب جیسے ہی بادشاہ سلامت نے دربار میں پوچھا تو اب شراب پلانے والا اس کے بغل میں ہی کھڑا تھا نا، تو اس کو جیسے خواب کی ذکر آئی اور تعبیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے فوراً اس کو یاد آ گیا، ارے اتنا بڑا میرے ساتھ کیا ہو گیا، 7 سال تک مجھے شیطان بھلا دیا، اے بادشاہ سلامت مجھے یوسف کے پاس بھیجو، میں جاتا ہوں یوسف کنے۔ ہاں کہا کیا کہا، مجھے یوسف کے پاس بھیجو، میں چلا جاؤں گا اور جا کر جو ہے نا خواب کے بارے میں میں اس کا میں تعبیر لاؤں گا۔ خواب کے بارے میں اسلامی رہنمائی کے بعض نکات درج ذیل ہیں۔ مفسرین نے کچھ نکات درج کیے ہیں۔ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اس بنا پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا سفر کیا، یعنی نبیوں کو جو بھی خواب گرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے تو یقینی ہوتی ہے ورنہ ظنی ہوتی ہے، یعنی کہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ نبی اگرچہ بتائیں تو وہ سچی ہوتی ہیں، باقی جو ہے اس کی کوئی خاص اس کی وجہ نہیں ہوتی، کچھ زیادہ اس کا درجہ اس کو نہیں ملتا یعنی سچائی کا، مگر ورنہ ظنی ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کو خواب بیان کرے، اور اگر وہ کوئی برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگنی چاہیے، اسے کسی سے بیان نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، یعنی خوابوں کے بارے میں اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق خواب اگرچہ اچھے گریں تو کسی کو بتا سکتے ہیں، اس کی اچھی چیز تعبیر لے سکتے ہیں، اگرچہ برا خواب گرے تو کسی سے بتانا نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برے خواب کے بارے میں ذکر نہیں کرنا اور اللہ سے اس خواب کے تعلق سے پناہ مانگتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ وہ برے خواب سے مجھے چھٹکارا دلا دے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ وہاں یوسف سے کہا یوسف اے سچے ساتھی، جب وہ پہنچا بادشاہ کو شراب پلانے والا وہاں پہنچا لے کر کے، کہا کہ اے یوسف تو سچا ساتھی ہے میرا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائے جا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی اس نے۔ پہلے خوابوں کی تعبیر چونکہ ہر بحرب پوری ہو چکی تھی، نیز قید میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی سیرت بھی جانتا تھا، لہٰذا صدیق کہہ کر مخاطب کیا۔ جب وہ جیل میں گیا تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوری طور پر ان سے پکار کر کہا کہ یا صدیق، اے سچے میرے ساتھی، میں یہ خواب مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ یہ بات اس نے کہی اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتلا دی بلکہ سائل کو حل بھی بتلا دیا، اور یہ اس علم کی بدولت تھا جو کہ اللہ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کا مطلب بھی بتا دیا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی، اس کا بھی مطلب بتا دیا، 7 ہری بالیں ہیں 7 سوکھی بالیں، اس کا بھی مطلب اسے بتایا اور اس کا حل بھی بتلایا کہ اس کا حل کیسے کیا جائے، یہ بھی بتایا۔
آگے اللہ فرماتا ہے قال تزرعون سبع سنین ودعابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا۔ یہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اب 7 سال اچھی خوشحالی آئے گی، اس کے بعد 7 سال بہت برا سوکھا پڑے گا، بارش نہیں ہوگی یا جو قحط پڑے گا، تو جو بھی تھوڑا موٹا کھا کر کے جو ہے کھا لینا، اس میں باقی کا اس کو ذخیرہ بنا کر کے رکھنا۔ یہ اس کا علاج بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلہن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ کھا لیا جائے گا، ماں سوائے تھوڑے کے جو تم بچا لو گے۔ یہ علاج بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ بیج وغیرہ بونے کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ 7 سال اچھے تھے تو اس میں جمع کرنا ذخیرہ، اور باقی کے 7 سالوں کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاج بھی بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور کہا پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو سیرابی ہوگی اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے، اور اس کے بعد کہا کہ 7 سال 14 15واں سال جو ہے 1 سال آئے گا اس میں رس نچوڑیں گے۔ ابھی رس کیا ہے؟ عصیر جوس کو کہتے ہیں، چنانچہ جن اشیاء کو نچوڑ کر اس سے رس یا روغن وغیرہ نکالا جا سکتا ہے ایسے اشیاء کی کثرت ہوگی۔ اس تعبیر اور تفسیر سے بادشاہ اش کر اٹھا۔ جب یہ بتایا گیا کہ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 سال ایسے ہوں گے، 1 سال پھر اس کے بعد رس نچوڑو گے تم، اس طرح کا جو ہے اس کو بادشاہ نے جب سنا یہ بڑا خوش ہوا، بڑا اش کر کے یہ تعبیر کی، خوش آمدید کہا اس نے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس جاؤ، واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب تو ان کے چلتنوں کو جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے رہائی دے دی تو پہلے جا کر کے ریورس بھجا دیا، پہلے جا کر کے پوچھو جو مجھ پر الزام لگا کر کے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے پہلے جا کے معلوم کرو نا، میں گناہ کے عوض میں ہوں کیا میں بے گناہ ہوں؟ پہلے جا کر کے ان عورتوں کا جو ہے معاملہ معلوم کرو، اس کے بعد میں یہاں سے جانے کی سوچوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ آگے اللہ فرماتا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ جب تم نے یوسف کو ورغلانا چاہا تھا بول اٹھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز کی بیوی بول اٹھی اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور وہ سچا تھا۔ یوسف نے کہا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ خائنوں کی چال کو راہ نہیں دکھاتا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جیل میں اتنا عرصہ رہتا جتنا عرصہ یوسف رسول اللہ علیہ السلام رہے تو میں آزادی کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لیتا۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اتنا سہا ہے تو میں اگرچہ آفر دیتا تو میں قبول کر لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بخاری شریف میں بتائی۔ آپ کے اس جواب سے یوسف علیہ السلام کے بے پناہ تحمل اور وقار کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک عوام الناس میں بھی آپ کی عفت و عصمت اور بے گناہی نکھر کر سامنے نہ آ جائے آپ نے اس آزادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کو آزاد کرنے لگے تو انہوں نے آزاد ہونے سے انکار کیا، اور پہلے جا کر کے جو الزامات مجھ پر تھے عوام میں جو میرے بارے میں مشہور کر دیا گیا تھا اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو پہلے جا کر کے ان عورتوں سے معاملہ معلوم کرو۔ تو بادشاہ نے جب ان سے کہا کہ کیا ہے معاملہ عورتوں کو اتنے سال کے بعد، اب وہ عورتیں جو ہے نا بوڑھی ہو گئی اور جو ہے حسن و جمال ختم ہو گیا، 7-8 سال میں ڈھل جاتا سب، تو 7-9 سال جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھے اس کے بعد
ان بڑھیوں کو بلایا تو بڑھیوں نے جواب دیا کہ نہیں یوسف بالکل سچے تھے، ہم ہی ان کے اوپر ڈورے ڈال رہے تھے، ہم ہی ورغلا رہے تھے. اور جو عورت جس کو دنیا زلیخا کہتی، حالانکہ وہ بدکار عورت تھی، وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی. ہاں، اپنے پالے ہوئے بچے کے اوپر ہی نیت خراب کر لی تھی. وہ عورت کو اچھا نہیں کہا جاتا. تو اس عورت نے بھی کہا کہ میرا ہی چلتر تھا، میرا ہی تھا. یہ بات اس لیے کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے تاکہ جو عزیز مصر تھا، اس کا شوہر تھا، اس کو پتہ چلے کہ میں نے در پردہ تیری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. تیرے دل میں میرے تعلق سے جو بھی بات ہے وہ صاف صاف دھل جائے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اس وجہ سے جو ہے ان سے یہ بات بلوائی گئی. بیگمات مصر نے بھی صریح الفاظ میں آپ کی عفت و عصمت کی گواہی دے دی، اور عزیز مصر کی بیگم نے بھی اپنا اعتراف گناہ کر لیا اور آپ کی بے گناہی کی شہادت دے دی. ہاں، یہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی. یہاں خائنین سے مراد وہ بیگمات ہیں جنہیں یہ علم تھا کہ عزیز مصر کی بیگم غلطی پہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈال رہی تھیں کہ انہیں اس کی بات مان لینی چاہیے. بعض مفسرین نے ان دونوں آیات میں کا متکلم عزیز مصر کی بیوی کو ٹھہرایا ہے. اسی صورت میں کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کسی بڑی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ کہا گیا کہ عورتوں نے بیگم عزیز مصر کی بیوی کے لیے دباؤ ڈالا تھا کہ وہ یہ کام کر لے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کی جو بھی ان کے دل و دماغ میں جو خیانتیں، جو عفت کے تعلق سے ان کے بارے میں دیگر اشکال موجود تھے، جو اعتراضات تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کر دیے. ہاں، پہلے صاف کر دیے، اس کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے کی کارروائی کی، آگے کی بات کہی. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں تک ہو سکے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، کوئی سوال ہے تو. اور ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر یہ آپ کو سیدھی صاف روزمرہ کی بات چیت میں یہ قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے. تو آج دیں مجھے اجازت. آج کا درس کافی اچھا رہا، اور آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 52 تک سورہ یوسف کا ہم نے تکمیل کر لیا. ہم پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.